اظہر صاحب کوہاٹ سے ایک طویل سوال لکھا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب تقویٰ ہیں وہ میزان بینک اور دیگر اسلامک بینکنگ میں شرکت نہیں کرتے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ علماء رخصت پہ ہیں۔ دیکھیں، اس پہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ہر صاحب علم کے اپنے اپنے حالات ہیں، اور دونوں طرف اہل علم ہیں جو اس موجودہ اسلامک بینکاری کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ اتنا اعتراف ضرور کرتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ ایسا ہے جو ان اسلامک ہے، اور جو اسے ٹوٹلی ان اسلامک کہتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ حصہ اسلام کے مطابق ہے۔ اب کون آدمی کیا صورت اختیار کرتا ہے، ان میں اصحاب تقویٰ کون ہیں، اصحاب رخصت کون ہیں، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق جس پر بھی عمل کریں گے ٹھیک ہوگا۔ ایک آدمی اضطرار کی حالت میں پھنس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سود لے کے اپنے مسائل کو حل کروں، پھر وہ کہتا ہے نہیں، سود تو بالکل نہیں لینا، چلو جو رخصت کے علماء جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں اصحاب عزیمت اور اصحاب رخصت کون کون سے ہیں، نہ ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا۔ مسنون اور معصورہ دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ مسنون دعائیں ان کو کہتے ہیں جو حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں اور ہم تک وہ پہنچیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہو۔ معصور کا لفظ اصل میں نکلا ہے اثر سے، اور اثر کا اصل حقیقت میں عربی میں کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے پاؤں کا نشان۔ یہ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھ کے، کہ حضرت کا مزاج یہ تھا۔ اب انہوں نے ان دعاؤں میں الفاظ اپنی طرف سے کہے، جنازے کی دعاؤں میں بہت سی ایسی مل جائیں، عام دعاؤں میں مل جائیں، تو جو صحابہ تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہ کی اور امت میں صلحاء کی دعائیں ہیں، یہ معصورہ کہلاتی ہیں، یعنی یہ اس نقش قدم پر ہیں جو نقش قدم قرون اولیٰ والے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ دونوں میں فرق، اور دونوں ہی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دوسرا سوال معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے To what extent does Islam allows a person getting married to know about their potential spouse? For instance, in terms of looks, is it said that one glance is allowed? What about a person? دیکھیں، اس سارے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے لڑکیوں کو رشتے کے لیے جو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، تو ایک نظر دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ زندگی کے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن میں بات کرنا یا جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ایڈمیٹڈ، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں صرف یہ پرسنل معاملہ ہے ایک فرد کا اور ایک خاتون کا، اس کی نیت میں شرارت ہے،
اس بہانے وہ مختلف لڑکیوں سے جھوٹ بول کر مختلف باتیں کرتا ہے، یقیناً خدا کی گرفت اس پہ آئی کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، محض ایک عورت کا کردار دیکھنے کے لیے کہ چونکہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگی، شادی کا جھانسا دے کے اس کے اصل مقاصد تک پہنچا جائے۔ اس طرح کی چیزیں قطعاً قابل برداشت بھی نہیں اور اللہ کی گرفت آئی۔ شریعت نے کسی شوہر کو حق نہیں دیا کہ بیوی کے موبائل کو چیک کرتا۔ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے کہ شوہر کے موبائل کو چیک کرے اور اس بنیاد پر فتنے اٹھائے۔ ایک آدمی بہت مصروف ہے، اب اس کی ای میل کو چیک کرنا کہ اس کے رواج سے، اس کے مراسم، اس کے ہاں کیا ای میل آتی ہے، کیا جاتی ہے، یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو یہ ارتکاب کرتا ہے۔ بیوی کو حق نہیں دیا شریعت نے تو اور کسی کو کیا دیتی؟ وہ اگر کہیں کرتی ہے گپ شپ ایسی ولیعذ باللہ، طلاق دے دے، بات ختم ہوئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر یہ کام کرتے ہوئے دیکھے اور اسے قتل کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کون ایسا بے غیرت ہوگا؟ تو آپ نے سمجھایا سعد کو، اور آپ نے سعد جتنی تم میں غیرت ہے نا اس سے زیادہ مجھ میں ہے، اتنی مجھ میں ہے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ غیرت ہے، خدا غیور ہے۔ لیکن قانون ہے، اس کی پیروی کرنی پڑے۔ تو اس لیے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ لڑکا سنسیئر ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے، ماں باپ نے بتا دیا، خود اس نے اپنے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ اب شادی یہ مرحلہ آیا اور اس سے کہا بھائی دیکھ بھال اتنی کافی نہیں ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آپ جاب کرتی ہیں، میں نہیں خیال کرتا کہ آپ جاب کریں۔ آپ جاب نہیں کرتی، میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے تک جاب کرنی چاہیے۔ ہم دونوں کو کہاں رہنا ہے، اس طرح کے بہت سی چیزیں اس کی فون پر بات چیت کرنا یہ بالکل درست قرار دیتے ہیں آج کل کے علماء۔ اور حد کیا ہے؟ حد اللہ کا خوف ہے، بس اللہ جانے وہ جانے۔ غلط بات کرتا ہے کتنے دن جیے گا، اللہ کے یہاں جواب ہے۔ صحیح بات کرتا ہے زندگی کے قواعد ضوابط طے کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظر دیکھ لینے کو ارشاد فرمایا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب تہذیب، تمدن، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں۔ اب ایک جدید تہذیب نے جنم لیا ہے، اس میں کچھ چیزیں یقیناً بلا شبہ جھوٹ اور غلط پر مبنی ہیں، لیکن اس میں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے تو ہم اس پہ بھی حرام ہونے کا فتویٰ دیں۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی غزوہ نہیں لڑا، اور یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں۔ پہلے تینوں خلفاء نے جنگ نہیں لڑی۔ اچھا صاحب، یہ ہم نے بھی آج ہی پڑھا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ جھوٹ پہلی مرتبہ ہماری نظر سے بھی گزرا ہے۔ یہ سوال پوچھنے کا ہے، خود سوچیں۔ ولیعذ باللہ، جنہوں نے زندگیاں اسلام کے لیے کھپا دی، جنہوں نے شہادتیں قبول کر دی، جن کا نام لیا ہے، ان میں دو تو آخری یہ شہید ہیں، انہوں نے کسی جنگ میں نہیں لڑا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کہاں تھی پھر؟ اسفار اربع کا پھر شاید سوال آ گیا ہے۔ یہ اسفار اربع کی چاروں جلدیں جو ان میں وہ بھی شامل ہیں جس کا ترجمہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے حیدرآباد میں کیا تھا، ہمارے یہاں کی کلیکشن میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اسے لے سکتے ہیں، بغیر پیسے کے، بغیر کسی چیز کے، ہم اس کی فوٹو کاپی بائنڈنگ کر کے آپ کو بھیج دیں۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا اور طواف شروع کیا،
ایک یا دو چکر لگائے لیکن طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے طواف چھوڑ کر صفا اور مروہ کی سعی کرنے چلا گیا اور بال کٹائے اور احرام کھول دیا۔ اب یہ شخص اپنے ملک میں واپس آ گیا، اس کے لیے کیا ہو؟ شیراز صاحب ذرا سا غور سے اس بات کو سننا چاہیے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ عمرے کا صرف ایک ہی رکن ہے اور وہ ہے طواف کرنا۔ ایک ہی رکن ہے، اصل ایک ہے اور وہ ہے طواف کرنا، اور طواف میں سے بھی رکن کی ادائیگی کے لیے پہلے 4 چکر ضروری۔ تو اگر کوئی شخص 4 چکر مکمل کرنے سے پہلے طواف چھوڑ دے تو رکن چونکہ ادا نہیں ہوا، اس لیے عمرہ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا کوئی شخص عمرے کا احرام باندھے اور طواف کے 1-2 چکر جیسے آپ نے فرمایا چھوڑ دے، سعی کر لیا، احرام کھول دیا، اس کا عمرہ ہوا ہی نہیں، عمرہ فاسد ہو گیا۔ اور فاسد عمرے کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے عمرے کی قضا ہوگی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جا کے عمرہ کرے، اور فی الحال جو کفارہ ہے اس کا وہ ایک دم واجب ہے۔ ایک جانور حدود حرم میں اللہ کے لیے کسی کو پیسے دے دینا، بھیج دینا، کسی حاجی کو کہنا کہ میری طرف سے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، چھوٹا جانور، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے رقم قرض میں لی، وہ حرام کما کر لوٹائے گا، میں اگر قرضہ معاف کر دوں تو کم سے کم وہ میری وجہ سے حرام تو نہیں کمائے گا، کیا مجھے اس نیت پر اجر ملے گا؟ حنزلہ، ہندوستان۔ اس صورت میں آپ کی نیت اور عمل دونوں پہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب، بہت بڑا، آپ کے بس میں ہو تو یہ کر گزرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے قرضہ واپس دینا ہے نا۔ اب وہ حرام کام کر کے آپ کو قرضہ دے گا واپس، آپ اگر قرضہ چھوڑ دیں تو کیا؟ لوگ جانتے نہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر جس سے تمہارا قرضہ دینا ہے اس کے حالات تنگ ہیں، فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تم صبر کر لینا اور اس کو نَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں تک کہ اللہ اسے کچھ مال دے دے، اس کی سختیاں ٹل جائیں اور اچھا وقت آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو معاف ہی کر دو اور اپنے قرضے کا تقاضا ہی نہ لو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں کیا پتہ ہے کہ میں نے اس میں کتنا اجر رکھا۔ یہ ان جنتوں سے بھی 1000 گنا افضل فکر ہے جو اللہ نے کہا معاف کر دو قرض والے کو، تمہیں کیا معلوم ہے میں نے اس میں کتنا اجر رکھا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں تم میں سے جو قرضہ معاف کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بہت فضائل ہیں، تو اس لیے وہ حرام مال کمائے پھر قرضہ ادا کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی برکت دے گا۔ اسلام میں وراثت کی کیا اہمیت ہے؟ ایک شخص ورثہ میں اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ ہر شخص کو وہ حصہ ملے جہاں اس نے پہلے سے کمرہ یا دکان بنا رکھا ہے۔ اب کسی وارث کے پاس زمین پر کمرہ بنا ہوا ہے، کسی کے پاس زیادہ کم، تسلی یہ دی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں، اللہ آپ کو بہتر دے گا۔ تو کیا وراثت تقسیم کی جائے یا ناپ کر کیا کیا جائے؟ ہمیں خیال آتا ہے کہ اس سوال کا جواب پہلے بھی ہو چکا، لیکن پھر بھی مختصراً عرض یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اس طرح تقسیم کرے کہ بعض وارثوں کو دے اور بعض کو نہ دے۔ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جائیداد کو عملاً تقسیم کر دے، ہر شخص کو اس کا مقررہ حصہ دے ایک، اور پھر قبضہ بھی کرا دے کہ اس کا قبضہ ہے۔ اس صورت میں یہ تقسیم شرعاً نافذ ہو جائے گی، اور اگر اس نے یہ حرکت اس لیے کی ہے کہ کچھ وارثوں کو محروم کرے، ایک بیٹے کو کہا 10 کنال یہ لو اور یہ قبضہ ہو، محروم کرنا تھا دوسرے بیٹے کو اور اس کو کہا 1 کنال تمہاری بھی ہے تم بھی لے لو، یہ اگر قبضے ہو گئے تو نافذ ہو گئی وصیت،
مگر اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، یہ قانونی طور پر تقسیم ہوگی، وہ اللہ کے ہاں مجرم۔ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی اور وہ کہتا ہے 3 نہیں دی ہیں، 1 دی ہے۔ قاضی مفتی اس سے کہتا ہے قسم کھاؤ، وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ اس کی بیوی اس کی طرف لوٹائی جائے گی بعض صورتوں میں، لیکن یہ جو کرتوت کر رہا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ اپنی بیوی کو حرام کر چکا ہے، تو دے لے گا قیامت۔ قیامت تو دور ہے، آئے گی جب آئے گی، قبر میں ہی پہنچے گا تو بہت سی چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جائیداد عملاً تقسیم نہیں کی، نہ ہی اس نے قبضہ دیا، اب وہ مر جاتا ہے، اس کے کہے ہوئے کا تقسیم کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ نہیں، جب تک کہ عملاً اس نے قبضہ نہیں دے دیا، اور مال اور جائیداد اور اس کی ملکیت جو ہے وہ شرعی قانون کے مطابق ہوگی، اس کے کہے کے مطابق نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے قبضہ نہیں دیا نا۔ جب قبضہ نہیں دیا تو وراثت کی تقسیم اور تام ہونا یہ پورا نہیں ہوا۔ ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، بہت آسان جو اس کی مثال ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو 11 درخت کھجوروں کے حضرت نے دے دیے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو جب تقسیم وراثت ہوئی تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، تو بہن بھائیوں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو تو والد صاحب دے کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں والد کی بیماری میں بہت مصروف رہی اور میں قبضہ نہیں کر سکی ان پہ، غلام بھیج دیتی، کسی کو وارث کچھ اور کچھ بھی نہیں کر پائی، تو فرمایا میں چونکہ کر نہیں پائی اس لیے یہ جائیداد میری نہیں ہے، تم سب بہن بھائیوں میں والدہ جو رہ گئی ان میں تقسیم ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب رسالہ حزب البحر کی شرح میں تحریر کیا گیا، حوامع کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح لکھی ہے۔ حوامع وہ ہمارے یہاں ہے لائبریری میں۔ حزب البحر کا پوچھنا کہ یہ کیا ہے، ڈاکٹر عمران صاحب میرپور سے دریافت فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب حزب البحر آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا اپنا مزاج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کی تلقین کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، بس جو وہ دعائیں فرماتے ہیں وہ ہیں۔ ان سے زیادہ بہتر دعا کون مانگ سکتا ہے، ان سے زیادہ اچھا بندہ کون سا تھا، جو انہوں نے فرما دیا بس اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ نے قرآن میں یا پہلی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے نام جو اللہ کے ہیں یہ اچھے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام پڑھو، اس سے مدد مانگو، تو اللہ کا نام پڑھتا رہے۔ دشمنوں سے انتقام لینا ہے یا جبار یا قہار یا منتقم، یہ پڑھتا رہے۔ رحمت دریافت کرنی ہے یا رحمان یا رحیم، کسی کام کی قدرت نہیں ہو رہی یا قادر یا مقتدر یا قدیر، علم چاہیے یا حفیظ یا علیم، علم بھی ملے اور پھر اس کی حفاظت بھی ہو جائے، چاہے ذہن میں، چاہے قلم کاغذ، چاہے کتاب، حفاظت کہیں نہ کہیں ہو جائے۔ اللہ کا نام علیم اور حفیظ یہ پڑھنا چاہیے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور صوفیہ کی جو دعائیں ہیں، اس حزب البحر کا ہمیں ذاتی طور پہ بھی تجربہ ہوا ہے، اس دعا میں کوئی نہ کوئی تاثیر ہے صحیح۔ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں اور ان کو مناسبت ہو جائے حزب البحر پڑھنے سے، تو ان کے ہاتھ یا پاؤں کا کوئی نہ کوئی ناخن گل جاتا ہے۔ اللہ جانے یہ کیا ہے، نے بہت لوگوں میں دیکھا۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ نے جب
اجازت مت فرمائی تھی تو عرض کیا تھا کہ حضرت یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑی اجازتوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیسے معلوم؟ ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہم جب پڑھتے تھے تو الٹے ہاتھ کی جو دوسری انگلی ہے اس کا ناخن گل گیا تھا، اور سمجھ نہیں آئی کیا ہوا۔ فرمایا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ کون سا ناخن گل گیا تھا، مگر یہ فرمایا میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر اور کئی ایک لوگوں کو جب بتایا تو جنہوں نے پڑھا ان کے ساتھ عمومی طور پر یہ پیش آیا ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جس میں انسانی میں تغیر واقع ہو جاتا ہے، ہوگی اس کی کوئی حقیقت۔ علی اسکول میں پڑھتا ہے اور اسے اسکالرشپ دی جاتی ہے جو کہ تقریباً 6000 بنتی ہے۔ یہ اسکالرشپ کسی سرمایہ دار کی جانب سے علی کو ہدیے کے طور پہ دی جاتی ہے، کیونکہ بچہ بہت پڑھنے لکھنے والا ہے۔ اسکول کے پرنسپل کو 6000 دیے جاتے ہیں کہ تم اس بچے تک پہنچا دو۔ تو کیا وکیل کے لیے، ہیڈ ماسٹر کے لیے جائز ہے کہ وہ علی کی غیر حاضری کی وجہ سے اس کی اسکالرشپ کاٹ لے اور علی کو اسکالرشپ کم کر کے دے؟ سیف اللہ صاحب بالکل ایسے آدمی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے جو سرمایہ دار 6000 دے رہا ہے اس کو بتائے کہ جناب جو آپ ہدیہ تحفہ جو بھی بچے کے لیے بھیجتے ہیں نمبرز اس کے ایسے ہیں، اور وہ بچہ اسکول غیر حاضر رہتا ہے، بس یہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مالی جرمانہ کرے، کٹوتی کرے۔ 6000 کا مالک و سرمایہ دار گفٹ دیا اسے بچے کے لیے، ہیڈ ماسٹر کا کیا اختیار بنتا ہے کہ اس سے کاٹے؟ یہ جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ جتنے بچوں پہ تاوان کرتے ہیں، اتنے دن نہیں آئے لہٰذا تم پہ اتنا تاوان ہے، یہ چیز تم نے کر دی، بینچ توڑ دیا لہٰذا تم پہ یہ تاوان ہے، یہ سب کے سب مالی جرمانے جو محکمہ کرتا ہے حرام کماتا ہے، سمجھے؟ مالی چالان کرنے یہ جائز نہیں ہے، یہ سب حرام کا مال ہے۔ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم اپنی طرف سے کیسے منتظم بنے ہوئے تھے، ولیعذ باللہ۔ کوئی شخص سخت مالی تنگی یا علاج معالجے کی صورت میں کوئی قیمتی چیز، مکان، زمین بیچے اور مجبور ہو تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مارکیٹ میں انتہائی کم ریٹ پر وہ چیز خرید لی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ کام کرتے ہیں پراپرٹی ڈیلر۔ تو لوگ بھی انہی کے پاس جاتے ہیں، مجھے باہر جانا ہے، 1 کروڑ کی چیز ہے، آپ مجھے مہربانی کریں 80 لاکھ دلا دیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اس سے فقہا کی شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں بیع مضطر، ایسی خرید و فروخت جو اضطرار، سخت مجبوری کی حالت میں کی جائے، یہ بیع مضطر ہو جاتی ہے۔ اس نے 80 دے دیے، اس نے مکان اپنے نام کرا دیا، ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ جو اس نے خریدا ہے نا، اس میں اللہ برکت نہیں دے گا۔ کوئی مر جائے گا، طلاق ہو جائے گی، ایسی بیماری چمٹ جائے گی کہ موت تک جان ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ سب کرتوت بیع مضطر کے ہیں۔ چپ رہو، بالکل نہ بولو، آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھتے رہو کہ یہ تماشے اس دنیا میں کیا ہو۔ یہ جتنے بیع مضطر کرتے ہیں ضرور کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو کے رہتے۔ یہ نحوستیں اکیلی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی پر یا اونٹ پر لعنت بھیج دی تھی۔ ہم نے اسے دیکھا تنہا جنگل میں چرتی رہتی تھی، کہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا کہ خدا کی لعنت اس پہ پڑی۔ اس لیے جو بیع مضطر دیکھتے رہتے ہیں نا، کہ کہاں کوئی آدمی کوئی چیز بیچے، زیور بیچے، زمین بیچے، سامان بیچے،
ہم اس سے لے لیں گے، سودا طے ہو جائے گا، کوئی شبہ نہیں کہ اس کو مکان منتقل ہو گیا، مر گیا اس کی اولاد کے لیے بھی وراثت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ حرکت کرنا یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو رسوائی لینی ہی پڑتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور جابر یہ دونوں آئے تھے میدان جنگ میں احد میں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بیٹے جابر بچ گئے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، اور جابر رضی اللہ عنہ کی خود بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر سے، لڑکے سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے شادی کر لی کہ اب گھر میں کوئی بڑا رہا نہیں، اور ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی کہ بہنوں کو سنبھال لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جابر یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی ہم عمر سے شادی کرنی چاہیے تھی، اور آپ نے فرمایا وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، تمہیں اس کی خواہشات کا پتہ چلتا، اسے تمہاری خواہشات کا پتہ چلتا۔ یہ زیادہ عمر والی عورت سے، ان کا اللہ کے رسول بہنیں ہیں، تربیت کا مسئلہ ہے، آپ چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا، ان کے والد کی شہادت پہ آپ نے فرمایا، جابر اللہ نے کبھی کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا، تمہارے والد کو اللہ نے بلا لیا، بغیر پردے کے اللہ نے ان سے کہا کہ کوئی خواہش ہو بتاؤ ہم پوری کریں۔ سورہ آل عمران میں یہ آتا ہے۔ تو تمہارے والد نے کہا اللہ دوبارہ بھیج دیں، دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا میرے قانون کے خلاف ہے، اور اللہ نے پھر یہ مقامات انہیں دی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے قرض کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زمین، یہ زمین ہے جی، آپ گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے غالباً یہی فگر ہے، 100 پودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے لگا کے دیے۔ کھجور کہاں، کہیں 2-3 سال میں پودا برابر ہوتا تھا۔ جتنے پودے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگائے تھے سب کے سب اگلے ہی سال کھجوریں دینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنے پودے تھے، میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زحمت ہوگی، میں نے بھی ایک لگا دیا، تو سارا باغ لہلاتا رہا، مگر میرے لگائے ہوئے پہ وہ بات نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک غزوے میں چلے گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا اونٹ جو تھا جوان تھا، وہ بوڑھا تھا، تو وہ اونٹ آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا یا نکل جاتا تھا، اس دوران وہ ٹکراتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے، تو میں اونٹ کو پھر پیچھے لے کے جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ کہا اللہ جابر کو بخش، اللہ جابر کو معاف۔ اتنی محبت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ شدید تھک گیا اور اس قابل نہیں رہا کہ وہ چلے، تو میں مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جابر نہیں نظر آ رہا، اس کے اللہ کے رسول اس کا اونٹ تھک گیا ہے، پیچھے رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے خود پیچھے تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھ کو اس اونٹ پہ پھیرا، اور اس کے بعد وہ اونٹ ٹھیک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس قرض زیادہ ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ جابر یہ اونٹ بیچ دو۔ انہوں نے جو قیمت لگائی تھی اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لگائی۔ آپ نے کہا نہیں یہ اونٹ تو زیادہ قیمت ہے، زیادہ قیمت کی بات ہو گئی۔ مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے ادا کیے۔ پیسے ادا کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط رکھی تھی کہ مدینہ منورہ پہنچ کے ادائیگی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب مدینہ پہنچے اور جابر رضی اللہ عنہ پیسے وصول کر کے یہ اونٹ لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی تحفے میں واپس دے دی۔ اس لیے مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اپنے ساتھ نحوستیں لیا، کبھی ایسے نہیں کرنا۔
قرض ہی نہ دے، بس ختم ہوئی بات۔ مگر جب دے دیا تو حوصلہ کرے۔ ہم نے کئی مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بات بیان کی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا بازار سے لے آؤ، لے آیا۔ کتنے میں لائے؟ اس کے 400 میں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا روکو روکو اس کو، جاؤ۔ بھاگے بھاگے خود بھی گئے، گھوڑا بھی گیا، غلام بھی گیا، اور اس کو پکڑ لیا جاؤ۔ فرمایا کہ یہ گھوڑا 400 کا، اس سے کہا حضرت کیا کروں، ضرورت پیش آ گئی، اضطرار۔ انہوں نے کہا 500 میں دو گے؟ بڑا خوش ہوا، اس کا حضرت 500 میں لے، 600 میں دو گے؟ خوشی سے۔ پیسہ آتا کس کو برا لگتا ہے؟ حضرت 600 میں لے، 700 میں دو گے؟ اس کا حضرت آپ سودا کر رہے ہیں یا مذاق ہے یہ میرے ساتھ؟ میں فرمایا اس گھوڑے کی قیمت مارکیٹ میں 900 اور 1000 کے درمیان ہے، اور یہ لو 1000 اور گھوڑا میں لے کے جاؤں۔ انہوں نے کہا سنو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جو کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت دیتا ہے نا، اللہ اس مال میں برکت کو چھین لیتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا میرے پاس ایسا گھوڑا ہو جس کی برکت کو اللہ نے چھین لی۔ تو اس لیے جو آپ نے لکھا ہے بہت بڑی چیز۔ ایک بھائی باپ کی زندگی میں وفات پا چکے ہیں، اولاد موجود تھی، پھر باپ بھی وفات پا گئے، تو باپ کے ترکے میں مرحوم بھائی اور ان کی اولاد کا شرعاً کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا، ان کا کوئی حصہ والد کی وراثت میں نہیں ہے۔ یہ جتنی وراثت ہے باپ کی وفات کے وقت جو بہن بھائی موجود تھے انہیں ملے گی، جس کا زندگی میں انتقال ہو گیا اس بچے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ قانون شریعت کا ہے، اور ایوب خان صاحب جس آئلی قانون کو ہم پہ مسلط کر گئے تھے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو وراثت میں حق ملے۔ پرویز کی پٹی پڑھ رہے تھے نا، اس کے ہاتھوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اس لیے ایوب خان صاحب نے یہ غیر شرعی قانون مقرر کیا۔ ہمارے نزدیک شریعت میں اصل یہ ہے کہ اس بچے کو نہیں ملے گا، باپ کی زندگی میں انتقال کر کے اس کی اولاد کو نہیں ملے گا، باقی اس بچے کی جو بہن بھائی ہیں، جو اس کے آگے نسل چل گئی تو پھوپھی ہیں، چچا ہیں، یہ سارے مل ملا کے اس بچے کو کچھ دے دیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ ان پہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس تقسیم کے وقت اگر وہ کہتے ہیں کہ آخر ہماری بھتیجی ہے، بھتیجا ہے، بھائی کی اولاد ہے، یا چلو اولاد نہیں ہے بھائی تو ہے، اس کی بیوی ہے، وہ کچھ بھی ملا کر دے دیں گے، وہ بالکل ٹھیک کریں۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ، تیسرا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 5 بھائی کاروبار کر رہے تھے، باپ سرپرست تھا۔ اب جب وہ 5 کا حصہ ہے نا، بیٹے کا ایک کا انتقال ہو گیا، 4 رہ گئے اور باپ رہ گیا، اور باپ نے کوتاہی برتی اور وہ کنٹینیوسلی وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ جو اس ایک لڑکے کا نفع تھا نا، جو اس کی انویسٹمنٹ تھی، نفع، وہ نفع اسے دلایا جائے گا، وہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، وہ شریعت نے اس کا نفع رکھا ہے۔ 500 نے 5 کروڑ کا کاروبار کیا تھا، باپ نے کیا کیا، ایک کا انتقال ہو گیا، باقی 4 کاروبار کرتے رہے، تو اب وہ 5 کروڑ 4 میں تقسیم نہیں ہوگا، اس بچے کا 1 کروڑ اس میں جو نفع آیا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا۔ انتقال ہو گیا اس کی بیوی کو، اس کے گھر کو، کہ بھئی یہ وراثت نہیں ہے، لیکن بچے نے جو انویسٹمنٹ کیا تھا اتنے سال میں اس پہ جو نفع آیا ہے یہ سب کا سب لوٹایا جائے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو۔ ایک عورت کو دوائیوں کی وجہ سے دودھ اتر آیا، وہ عورت بغیر
شادی کے یا بغیر شوہر کے اس حال میں آ گئی کہ وہ دودھ پلا سکتی ہے، چنانچہ اس نے کسی بچے کو 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلا دیا، تو اب اس عورت کا اور بچے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ رشتہ یہ ہے کہ دودھ دوا پینے کی وجہ سے آیا، جسمانی تغیرات سے آیا، کسی طرح بھی آیا، بغیر شادی کے اگر آ گیا ہے تو وہ جو عورت ہے اس دودھ پینے والے بچے کی ماں ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے 2 سال کے اندر پلایا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس عورت کا شوہر اس کا رضائی دودھ پلانے کی شرکت میں باپ نہیں بنے گا، وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی، لیکن اس کا شوہر اس بچی یا بچے کا باپ نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ بچی جب حد بلوغت کو پہنچے گی تو اس کے لیے وہ غیر محرم ہوگا، جس سے پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ جدید مسائل ہیں اور بہت باریکی سے انہیں سمجھنا چاہیے کہ دودھ اس نے پلا دیا، اس کی عمر فرض کر لیں 30 سال، شادی نہیں ہوئی بھی تو اولاد نہیں ہے، لیکن دودھ کسی وجہ سے آ گیا ہے۔ اب وہ کسی 1.5 سال کے بچے کو دودھ جب پلاتی ہے تو اس کی ماں بن گئی رضائی ماں، دودھ شریک، دودھ پلانے والی ماں بن گئی۔ لیکن اس کا شوہر چونکہ اس کا اس عورت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کا رضائی باپ نہیں بنے گا۔ سلیمان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے۔ انڈیا سے my question is how to deal with short-tempered and taunting sibling who is 4 years elder than me۔ دیکھیں صاحب، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ انسانی اخلاقیات کا ہے، اس کی بات کرنی چاہیے۔ پھر بہت سے ہوتے ہیں جو نہیں برداشت کرتے، بہت سے ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں۔ ہم تو صرف شرعی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ایسے مسائل اخلاقیات روحانیات کے، یہ جہاں سے آپ بیعت ہوں، آپ کے شیخ ہوں، یہ ان سے دریافت کرنا چاہیے کہ حضرت انسانی رویوں میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مسئلہ ہے۔